میرا نام مصطفیٰ عابد صدیقی ہے. میری صحافتی لائف جو ہے وہ تقریباً 25 سال کی ہے. 95 سے میں صحافت میں ہوں اور مختلف اداروں سے ہوتا ہوا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا سے ہوتا ہوا آج دنیا اخبار میں ایز اے ایڈیٹر فورم اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں. فورم بیسکلی اصل میں آپ نے اگر ٹاک شوز دیکھیں ہیں جیسے ٹی وی کے، یہ ٹی وی تو گزشتہ 15-20 سال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ٹی وی اور الیکٹرانک میڈیا جس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، لوگ گفتگو کرتے ہیں، مختلف ایشوز پہ بات کرتے ہیں. لیکن اخبارات نے اس سلسلے کو بہت پہلے شروع کر دیا تھا ایک فورم کے ذریعے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ بلائے جاتے ہیں سماجی ایشوز پہ، سیاسی ایشوز پہ، دیگر بلدیاتی مسائل یا اور بھی جو سوشل ایشوز ہیں اس پہ بلایا جاتا ہے، اس پہ گفتگو کی جاتی ہے، ماہرین کو بلایا جاتا ہے اور معاشرے میں بہتری لانے کے لیے یا حکومت کو تجاویز دینے کے لیے ہم وہ فورم رکھا جاتا ہے جس میں ڈسکس کر کے اس کی پوری رپورٹ شائع کی جاتی ہے. بحیثیت ایڈیٹر فورم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پورا فورم مینیج کرنا، اس میں یعنی ٹاپک سلیکٹ کرنا، اس ٹاپک کو فائنل کرنا، اس ٹاپک کے یہ اثرات دیکھنا کہ اس کے معاشرے پہ کیا اثرات پڑیں گے، سیاسی طور پہ کیا اثرات پڑیں گے. کوئی قانونی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ اس کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو چیز شائع ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کوئی ادارے پہ نام نہ آئے، معاشرے کو کوئی غلط رخ پہ نہ چلا جائے، قانونی طور پہ خلاف ورزی نہ ہو. یہ ایڈیٹر فورم کی ذمہ داری ہے. اور ٹاپک ایسے سلیکٹ کرنا جو ٹاپک اٹریکٹیو ہوں اور معاشرے پہ، سیاست پہ، حکومت کے لیے مثبت ہوں اور ان کو کوئی اثرات ڈال سکتے ہوں، معاشرے کو بہتر کچھ دے سکیں، بہتری دے سکیں. تو اخبارات نے فورم ہی کیے ہیں، فورم ہی ہوا کرتے تھے اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو بلا لیا جاتا تھا. اگر سیاسی ایشوز پہ بات کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر اگر الیکشن کے مسئلے پہ بات کی جا رہی ہے تو سیاسی لوگوں کو بلایا جاتا تھا، ان سے بات کی جاتی تھی. اگر دیگر بلدیاتی مسائل ہیں، اکنامک ہے، ان مسائل پہ ان کے ماہرین بلائے جاتے تھے. لیکن جب ہم نے دنیا فورم شروع کیا تو ہم نے کچھ چیزیں تبدیل کی اور ہم اس کو زیادہ تر سماجی ایشوز پہ لے کے گئے. مثلاً یہ کہ سنجیدہ جو مسائل ہیں جس پہ بات نہیں کی جاتی، ہم نے فورم کیا طلاق کے ایشو پہ کیا، دوسری شادی کے مسئلے پہ کیا. اس کے بعد ہم نے شروع کیا دنیا بیٹھک. دنیا بیٹھک اصل میں عموماً اخبارات میں نہیں ہوتا، لیکن دنیا بیٹھک ایک طریقے کا یہ ہم نے شروع کیا تھا کیونکہ ہم جب لوگوں سے ملتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ علاقائی مسائل کو بھی اٹھائیں. تب ہم نے علاقوں میں جانا شروع کیا، ان کے علاقوں کے مسائل اٹھانے شروع کیے. اور دنیا بیٹھک میں بس یہ ہوتا ہے کہ عوامی لوگ ہوتے ہیں، ایک عام طریقے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے. فورم ایک بالکل ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا فورم میں ہمارے ساتھ جیسے میرے ساتھ اعجاز الحسن ہوتے ہیں، ہمارے سب ایڈیٹر ہیں دنیا فورم کے، بہت محنتی ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہلے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، میں اور اعجاز یا ایڈیٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمیں ٹاپک کیا ہے، ہمیں فورم کرنا ہے. اس کے بعد ہم اس ٹاپک کے مطابق جو ماہرین ہیں، جو اس سے ریلیٹ لوگ ہیں، ان کو لسٹ تیار کرتے ہیں. پھر ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے فورم میں آئیے، ہم اس پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ان کو بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، فورم کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم علاقوں میں بیٹھک کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بیٹھک میں ہم چونکہ بلدیاتی نمائندوں کو بلاتے ہیں یا صوبائی گورنمنٹ کے نمائندوں کو بلاتے ہیں کیونکہ وہ یہ ایشوز ہوتے ہیں، تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں. اس علاقے کے MNA، MPA، چیئرمین، ولیج چیئرمین، UC چیئرمین، ان کو بلایا جاتا ہے اور پبلک کے سامنے ان کا تعارف کرایا، ان سے بات کی جاتی ہے. عوامی نمائندے تو عموماً کتراتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی نمائندے عوام کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. وہ جو الیکشن کے دنوں میں جو وعدے کر کے ووٹ لے لیتے ہیں، وہ جب عوام کے پاس آتے ہیں تو عوام سوال کرتے ہیں کہ وہ ووٹ دیے تھے آپ نے، ووٹ ہم نے آپ کو اس وعدے پہ دیے تھے، وہ کیوں نہیں ہو رہا. تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا عموماً عوامی نمائندوں کے پاس. ہمارا تجربہ 2 سال کا یہی رہا ہے کہ ہمارے 90% سے 85 سے 90% جو ہمارے بیٹھک ہوئی ہیں اس میں عوامی نمائندوں نے آنے سے اعتراض کیا ہے. بہت کم میں ایسا ہوا ہے کہ وہ آئے انہوں نے عوام کا سامنا کیا. عموماً جو مشکلات پیش آتی ہیں فورم میں وہ یہ ہوتی ہیں کہ چونکہ لوگوں کو انوائٹ کرنا بہت مشکل کام ہے، وہ ادھر آئیں اور پھر 2 گھنٹے بیٹھ کے ایک بہت سنجیدہ موضوع پہ گفتگو کریں، یہ بہت مشکل کام ہے. اور پھر چونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار اخبارات میں ہم آ کے چھپ کے کیا کر لیں گے. تو اس وقت ان کو یہ ریئلائز کرانا کہ یار اخبار کی ایک بہت اہم ویلیو ہے اور اخبار میں آپ کو آنا چاہیے. یہ بہت مشکل کام ہے اس وقت ان کو لے کر آنا. اسی طرح بیٹھک میں بھی یہی ہوتا ہے. جب ہم بیٹھک جاتے ہیں، بیٹھک میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں چونکہ عام لوگ ہوتے ہیں تو وہاں خطرات بھی ہوتے ہیں. ہم میدان میں ہوتے ہیں، خطرات بھی ہوتے ہیں. جن کے خلاف آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، واقعات ہوئے بھی ہیں. تو اس پہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن روایتی صحافت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک خبر آئی، خبر چھپ گئی، آپ نے خبر پڑھ لی، لوگوں نے خبر کے اثرات لے لیے، نہیں لیے، ایڈیٹوریل آیا، ایک موضوع پہ آرٹیکل لکھا، چھپ گیا. فورم میں چونکہ بہت ہی سنجیدہ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر ہم نے یکساں تعلیمی نظام پہ ایک فورم کیا، اب 4 گھنٹے ہم نے اس پہ سیمینار ہوا، لوگوں نے گفتگو کی، بات کی، تقریریں ہوئیں،
کوئی مخالفت میں بولا, کوئی حمایت میں بولا. اب اس کا لب لباب جب شائع ہوتا ہے اور وہ جو قارئین پڑھتے ہیں تو اس سے یقینی طور پہ ان کے اندر تعمیری تبدیلی آتی ہے, وہ کچھ سیکھتے ہیں, کچھ سمجھتے ہیں, اور ایک پیج پر ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے. یہ ہے فورم, کسی ایسے موضوع پہ, مثلا ابھی بلدیاتی ایشوز پہ ہم نے ایک فورم کیا. اب اس فورم میں اگر یہ بات آ رہی ہے کہ بلدیاتی نمائندے کیوں نہیں کام کر رہے ہیں, ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے, تو اس کا پھر ریئیکشن بھی آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس. وہ ریئیکشن ضروری نہیں ہے کہ دھمکیوں کی صورت میں آ رہا ہو, اس کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ وہ بعد میں ہمارے فورم میں نہیں آ رہے ہوتے, یا ہم سے کترانے لگتے ہیں, یا ہمیں جواب نہیں دے رہے ہوتے, یہ بھی ہوتا ہے. بیٹھک میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا ہی ہے کہ ہم بیٹھک ایک جگہ کرنے گئے اور ہم نے جب وہ چیز شائع کی اور جس کے خلاف شائع کی, جو پارٹی تھی اس کے خلاف شائع کی, تو پھر ہمارے اوپر دھمکیاں آئیں باقاعدہ, ہمیں راستے تک تبدیل کرنے پڑے, ہمارے گارڈ تک کو دھمکیاں دی گئیں آ کے اسلحے کے ساتھ. تو یہ بھی ہوا ہمارے ساتھ, ہوتا رہتا ہے یہ بہرحال. لیکن ہم میدان میں جاتے ہیں تو یہ سب مسائل تو آتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, صحافت کے ساتھ. ہمارے ایک استاد تھے, بڑی اہم بات کرتے تھے, بڑی اچھی بات, کہ یہ جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پہنچا دیا نا صحافت, اس کے ذریعے آپ جنت بھی کما سکتے ہیں, دوزخ بھی کما سکتے ہیں. تو اس طرح تو کبھی نہیں سوچا کہ اکتا گیا ہوں اس سے. مجھے پتا ہے کہ یار میں معاشرے میں کوئی مثبت کردار ادا کر رہا ہوں, لیکن جو حالات آتے ہیں اس کے بعد سوچنا ہوں کبھی کبھار کہ یار اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ضرور ہو, لیکن تعلیمی میدان میں ہو, تعمیری میدان میں ہو, کوئی ادھر ادھر نہ ہو. جو ہمارے ادارے ہیں, تعلیمی ادارے جہاں ماس کمیونیکیشن پڑھائے جا رہے ہیں, وہاں فورم کی حوالے سے باقاعدہ لیکچرز بڑھائے جانے چاہیے, اور جو لوگ فورم کر رہے ہیں ان کو بلا کے ان سے بات کی جانی چاہیے, تاکہ جو ہمارا طالب علم ہے جب وہ جاتا ہے اداروں میں تو کلیئر ہو